بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وائٹامن سی سے بھرپور ایک سبزی ہے جسے کدو بھی کہا جاتا ہے، لوکی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سبزی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزیوں میں شامل ہے۔ کئی احادیث میں اس کا ذکر لوکی یا بطور کدو کے طور پر استعمال آیا ہے کہ آپ کو بہت پسند تھی۔ یہ سبزی گول شکل میں بھی ہوتی ہے اور لمبی بھی ہوتی ہے، یعنی یہ لمبے قسم کے بھی لوکی ہوتے ہیں، گولائی میں بھی ہوتے ہیں، گول اوپر ڈنڈی ہوتی ہے اس کے اوپر، بڑے خوبصورت بھی دیکھنے میں لگتے ہیں، بہت بھلے لگتے ہیں دیکھ کر۔ کدو کے استعمال سے گرمی کی شدت سمیت کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بڑی فرحت بخش سبزی سمجھی جاتی ہے۔ کدو کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنے سے بے شمار طبی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کدو وائٹامنز اور منرلز کا مجموعہ ہے۔ غذائی ماہرین کدو کو صحت بخش سبزی قرار دیتے ہیں، اسی لیے یہ کولیسٹرول لیول، شوگر لیول اور بلڈ پریشر متوازن رکھنے کے لیے کدو کو تجویز کیا جاتا ہے۔ عام طور پر بیماروں کو یہ سبزی جو ہے دی جاتی ہے، ہاسپٹلز میں بھی۔ لوکی، کدو وائٹامن اے، وائٹامن ای، آئرن، پوٹاشیم اور میگنیشیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، جبکہ اس میں 92% پانی اور 0 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ کدو ٹھنڈی تاثیر رکھنے والی سبزی ہے، خصوصاً گرمیوں میں اس کے استعمال سے ڈی ہائیڈریشن کی شکایت دور ہوتی ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھتی ہے، جگر کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ گرمیوں میں نکسیر پھوٹنے، اکثر گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو، بڑوں کو نکسیر پھوٹ جاتی ہے کہ یکدم خون نکلنے لگتا ہے، ناک سے خون نکلتا ہے، اسے نکسیر کہتے ہیں۔ گرمی دانوں، ایکنی اور السر سے بچاؤ کے لیے لوکی کا جوس نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ لوکی یعنی کدو کے استعمال سے صحت پر مثبت اثرات جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس طرح ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وزن کم کرنے کے لیے کدو کا استعمال بہترین نتائج دیتا ہے۔ یہ وہ واحد سبزی ہے جس کے استعمال سے چہرے پر ڈائٹنگ کے اثرات نہیں پیدا ہوتے۔ باقی تمام چیزوں سے لگتا ہے سب سے پہلے بندے کا چہرہ کملا جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ڈائٹنگ کر رہا ہے، بلکہ معدے کی صحت پر بہتر ہونے کے سبب چہرہ مزید کھل اٹھتا ہے، جیسے پھول کی طرح ایسے کھل جاتا ہے۔ اس کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کی سبزی بنا کر جوس یا سلاد کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کدو میں 0 کیلوری اور بے شمار وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں۔ اس کے استعمال کے نتیجے میں دنوں میں وزن میں کمی آتی ہے، مہینوں میں نہیں، چند دنوں میں ہی آپ کو محسوس کرنی شروع ہو جائے گی کہ ویٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یورینری ٹریک انفیکشن یعنی جو مثانے کا جو نالی ہوتی ہے، اس کی شکایت کی صورت میں کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے کدو کے جوس میں لیموں کا رس شامل کر کے یہ جوس ضرور آزمائیں۔ کدو کا استعمال مثانے کے لیے بہترین علاج ثابت ہوتا ہے۔ مثانے کی دائی پاپ میں کوئی نہ کوئی خراش پیدا ہو جائے، جلن کے ساتھ پیشاب آئے، تو لوکی کا استعمال یعنی کدو کا استعمال قبض اور ڈائریا سے نجات دلاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اکثر کھانے کے بعد سینہ جلنے لگتا ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ اگر کدو بطور جوس، سلاد یا اس کا رائتہ بنا کر استعمال کر لیا جائے تو سینے کی جلن، تیزابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ نظام ہاضمہ کی کارکردگی درست ہوتی ہے۔ نہار منہ کدو کے جوس کے استعمال سے کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے، جبکہ دل اور شریانوں کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خون میں موجود اضافی چربی کا صفایا ہوتا ہے، جس سے دماغی صحت اور یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، دماغی صحت اور یادداشت بھی تیز ہوتی ہے۔ ذہنی دباؤ کے خاتمے کے لیے کدو کی کھیر
یا رائتا بنا کر، دہی میں آپ رائتا بنا کر اس کو کیا کش کر کے تو اس میں آپ ڈالیں تو بڑی مزیدار چیز بن جاتی ہے. تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں بیچ میں اور نمک ڈالیں اور تو بڑا اچھا بن سکتا ہے. کدو میں پروٹین کی بھی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے، جس سے سبب ورزش کے بعد اس کے استعمال سے پٹھوں کو سکون ملتا ہے. متاثرہ پٹھوں کو نئے سرے سے بننے میں مدد ملتی ہے. ناظرین، ورزش کے دوران جسم میں گلوکوز اور کاربوہائیڈریٹس کی سطح کم ہو جاتی ہے، جسے اس کے استعمال سے متوازن کیا جا سکتا ہے. 0 کیلوریز پائے جانے کے سبب کدو کے جوس کے استعمال سے بغیر کسی اضافی کیلوریز کے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے، جس سے مزید کچھ کھانے کی طلب ختم ہو جاتی ہے اور وزن کنٹرول میں رہتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل نعمتیں سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو باقاعدگی سے ملتی رہے. آج کی اچھی بات، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. ہنستے بستے رہیے. خدا حافظ. السلام علیکم.